یہ ہے پینٹاگون۔ یہ بلڈنگ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری فیسلٹی اور دنیا کی سیکیور بلڈنگ میں سے ایک ہے۔ یہ بلڈنگ صرف ایک آفس ہی نہیں بلکہ امریکہ کے سب سے بڑے سیکریٹس کا گھر بھی ہے اور اپنی انبیٹیبل سیکیورٹی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ لیکن اسے بنانے کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا؟ آخر کیوں اسامہ بن لادن نے 9/11 اٹیک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد اسے بھی نشانہ بنایا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، ورلڈ وار 1 کے بعد امریکہ اپنے ڈیفنس کو تیزی سے بڑھانے لگا اور جنگ کے ختم ہونے کے بعد بھی یہ پروسیس رکا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ملٹری فیسلٹیز بنائی گئی۔ امریکہ کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے ایسی سچویشن پیدا ہوئی کہ ملٹری آفیسز اور آپریشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی جگہ اکٹھا کرنا مشکل ہو گیا۔ جب ورلڈ وار 2 شروع ہوا تو گروتھ اور تیز ہو گئی اور کوآرڈینیشن کا پرابلم سامنے آیا۔ جنگ کے دوران اور بعد میں امریکہ کے ملٹری آپریشنز بہت زیادہ بڑھ گئے اور آفیسز اور یونٹس مینیج کرنا ایک چیلنج سا بن گیا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لاجسٹک کی ہیڈ برہان بی سم نے کانگریس سے زیادہ اسپیس کی ریکویسٹ کی، جو مان لی گئی۔ پہلا پلان آرلنگٹن فارمز میں بلڈنگ بنانے کا تھا، لیکن اس آئیڈیا پر بہت کمپلین آنے لگی کہ بلڈنگ کا سائز اور لوکیشنز آرلنگٹن نیشنل کمیٹی کے ریویو کو بلاک کرے گا۔ اسی وجہ سے پریزیڈنٹ روزویلٹ نے بلڈنگ کو پوٹومیک ریور کے پاس شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں یہ آج بھی موجود ہے۔ پینٹاگون کے شیپ کے پیچھے ایک سمبولک ریزن بھی تھا۔ یہ 5 سائڈز آرمی، نیوی، ایئر فورس، مرین کارپس اور ڈیفنس آف ڈپارٹمنٹ کی یونٹی کو شو کرتے ہیں۔ اس کا ایک اور ریزن یہ بھی تھا کہ پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ کو یہ شیپ پسند تھی۔ 1941 میں آرکیٹیکٹ جارج گسٹرم اور چیف انجینئر لیسلی گرووز کی سپرویژن میں کنسٹرکشن شروع ہوا۔ پینٹاگون ابھی اپنے کنسٹرکشن مراحل میں تھا کہ جاپان نے دسمبر 1941 میں پرل ہاربر پر اٹیک کر دیا، جس کے بعد امریکہ نے پینٹاگون پر کنسٹرکشن کو مزید تیز کر دیا۔ فائنلی 15 جنوری 1943 کو پینٹاگون آفیشیلی کھلا اور جلدی ہی یو ایس ملٹری کے آپریشنز کا سینٹرل ہب بن گیا۔ یہ جگہ ہر طرح کی ملٹری اسٹریٹجیز، پلاننگز اور کوآرڈینیشن کے لیے یوز ہوتی تھی، خاص طور پر ورلڈ وار 2 کے دوران۔ پینٹاگون میں نیویگیشن بہت ہی آسان ہے اور کسی بھی لوکیشن کے بیچ صرف 7 منٹ لگتے ہیں۔ آلویز پراپرلی لیبلڈ ہیں اور ان میں ایک زیرو کوریڈور بھی ہے جو بلڈنگ کے تمام حصوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ پینٹاگون کے بننے کے بعد یہاں سے کئی سیکریٹس مشن انجام دیے گئے، جیسے 1971 میں جب ویتنام وار اپنے پیک پر تھی۔ اسی دوران پینٹاگون سے ویتنام وار کے سیکریٹس لیک ہوئے، جو یو ایس کے گورنمنٹ انٹرنل ڈیسیژن اور اسٹریٹجیز کو ایکسپوز کر گئے۔ 1990 میں پینٹاگون میں اسبیسٹوس کی پرابلم سامنے آئی، جو ہیلتھ کے لیے کافی خطرناک ہوتی ہے۔ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے رینوویشن کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں کیولر لنکس لگائی گئی جو بلاسٹ ریزسٹنٹ تھی۔ ساتھ ہی ونڈوز اور فریمز کو بھی ری انفورس کیا گیا تاکہ سیکیورٹی اور سیفٹی کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہ رینوویشن 9/11 اٹیک میں کافی کام آئی، جو اسامہ بن لادن نے ستمبر 2001 میں کروایا تھا۔ بن لادن نے یہ اٹیک اس لیے کروایا کیونکہ امریکہ اپنی ساری ملٹری پلاننگز یہیں سے کرتا تھا۔ بن لادن کا مین ٹارگٹ امریکہ کی ملٹری پاور اور گلوبل انفلوئنس کو ڈسٹروائے کرنا تھا۔ پینٹاگون آج صرف ایک بلڈنگ نہیں بلکہ یہ امریکہ کی طاقت، ریلائنس اور سیکیورٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔